سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج صفہ آن لائن کورسز کی طرف سے رجب و شعبان کورس کا پہلا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے صحیح غلط پہچاننے کے اصول۔ اس سبق میں ہم پہلے 2 مثالیں ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد 3 اصول اور ایک عبرت انگیز واقعہ پیش کریں گے۔ تو پہلی مثال یہ ہے، اس مثال کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین عقل کا نام نہیں ہے بلکہ دین نقل کا نام ہے، یعنی جو چیز ہمیں جس طرح پہنچی ہے اس پر اسی طریقے پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، تو 2 رکعت کے بجائے کوئی 4 رکعت پڑھ لے تو اس کو کوئی آدمی صحیح نہیں سمجھ سکتا اور صحیح تسلیم بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک کے 30 روزے ہیں، کوئی 40 روزے رکھتا ہے اور مکہ مکرمہ میں جا کر حج کرنے کے بجائے اپنے علاقے میں کعبہ کے نام سے عمارت بنا کر اسی کا حج کرتا ہے، تو یقیناً اس کو کوئی دین اور اسلام نہیں کہہ سکتا اور کوئی اس کے دعوے کو تسلیم بھی نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص آپ کا ہر وقت ہم نشین ہے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ہر ادا اور عادات و اطوار کا اسے بخوبی علم ہے، اور ہر وقت کا ساتھی ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی طبیعت، مزاج اور قول اور فعل کی گہرائی سے بھی واقف ہے۔ اس دوران اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد 2 افراد آپ کے حالات زندگی سے بحث کرتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمیشہ آپ کا ہم نشین، ہمراز اور دستے راس رہا، دوسرا جو آپ کے انتقال کے صدیوں بعد پیدا ہوا۔ اب آپ ان دونوں افراد آپ کی سیرت بیان کریں گے، آپ کی سوانح بیان کریں گے۔ اب بتائیے کہ آپ کی طبیعت، عادات اور معاملات کو ان دونوں میں کون صحیح بیان کر سکتا ہے؟ آپ کے مختلف اقوال اور افعال کی درست تشریح ان دونوں میں سے کون کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ شخص جو آپ کا ہمیشہ کا ساتھی رہا اور سفر و حضر کا رفیق رہا، جبکہ دوسرا شخص جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا، اور بہت ممکن ہے وہ قیاس آرائیاں کر کے اپنی طرف سے آپ کی زندگی کے بہت سے گوشوں کو مسخ کر ڈالے۔ لیکن جو آپ کے ساتھ رہا، ہمیشہ سفر و حضر میں ساتھ رہا، وہ آپ کی سوانح کو، حالات زندگی کو صحیح طرح بیان کرے گا۔ ان 2 مثالوں سے آپ کو دین کے چند اہم اصول سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پہلا اصول کہ جس طرح فجر کے فرض 2 کے بجائے زیادہ مثلاً 4 پڑھنا ثواب اور دین نہیں بلکہ گمراہی اور جہالت ہے، اسی طرح دین میں اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی زیادتی اور اضافہ دین نہیں ہے بلکہ یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ جو روزہ اور نماز بلکہ جو بھی نئی عبادت دین میں مستند طریقے سے وجود میں نہیں آئی، اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنا گمراہی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اسلام اور دین کو، قرآن و سنت کو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اشخاص اور آپ کے رفقا سمجھ سکتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام، اتنا صدیوں بعد پیدا ہونے والے افراد نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال و افعال اور زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین جو مستند تشریح کر سکتے ہیں، بعد کے زمانے کے لوگ نہیں کر سکتے۔ اسلام کی نبض شناسی اور اسلام کی اصل روح ان حضرات سے زیادہ بہتر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر دین اور اسلام کے نام پر ہر چند سال میں نئے اضافے ہوتے رہے تو اصل اور نقل میں اضافہ نہیں رہ پائے گا، کھرے اور کھوٹے میں تمیز باقی نہیں رہ پائے گی، اور اسلام کا سادہ اور روشن طریقہ بدعات کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر رہ جائے گا، دین کی اصل شناخت مسخ ہو کر رہ جائے گی، اور چند صدیوں میں اسلام اسی طرح محرف اور تبدیل ہو جائے گا جس طرح یہودی اور عیسائی مذہب چند ہی صدیوں میں مسخ ہو کر رہ گئے۔
انہی خطرات کی روک تھام کے لیے ذخیرہ احادیث میں ہمیں ایسے بے شمار روشن اور بیش بہا ارشادات اور فرامین ملتے ہیں جو خالص دین پر جمع رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور بدعات سے بچنے کی بھرپور تاکید کرتے ہیں، تاکہ امت ان کو اپنا مشعل راہ بنائے اور ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ اگر کسی طرف سے اپنی زندگی کے اندر وہ کچھ کمی محسوس کر رہا ہے یا دوسری طرف زندگی کا رخ جا رہا ہے تو اس کو درست کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ وہ چند ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو اور اسے دین اور ثواب سمجھ کے کرے تو وہ مردود ہے۔ نمبر 2، یہ مشکات شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دے، خصوصاً دین کی باتوں کو۔ تو دین کی باتوں میں بھی ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے لوگ گمراہی میں پڑ جائیں۔ تیسری حدیث بھی مشکات شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور دین کے نام پر ایجاد کی جانے والی نئی باتوں سے بچنا۔ اور چوتھی حدیث یہ مشکات مسند احمد ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ جس شخص کے اندر شک ہو کہ یہ دین ہے، جس چیز کے اندر شک ہو کہ یہ دین ہے یا نہیں، اسے چھوڑ دو اور ایسی چیز کو اختیار کرو جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اسی وجہ سے تمام علماء کرام کا متفقہ اصول ہے جسے فتاوی ہندیہ، البحر الرائق، فتاوی شامی، فتح القدیر میں ذکر ہے کہ ہر ایسا عمل اور عقیدہ جس کے ثابت ہونے میں دل کھٹکتا ہو اسے سرے سے چھوڑ دیا جائے اور حتمی، یقینی اور احتیاط والی بات کو لیا جائے۔ اسی سے معلوم ہو کہ نئے معاملات اور کاروبار جو دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اس اصول کے تحت نہیں آئیں گے۔ اسی طرح نئی ایجادات اور سہولیات بھی اس اصول کے تحت نہیں آئیں گی۔ اس اصول کا تعلق صرف عقائد اور عبادات سے ہے، معالجات، معاملات اور اشیاء سے نہیں ہے۔ علاج اور معالجے اور دیگر جو معاملات لین دین کے ہیں اور اشیاء سے اس اصول کا تعلق نہیں۔ آخری بات عبرت انگیز واقعہ۔ ایک شخص بہت عبادت گزار اور دیندار تھا۔ شیطان نے اسے بہکایا کہ تم عبادت کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ عبادت کی اور سارا زمانہ آج بھی یہ عبادت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں تمہاری کوئی قدر و منزلت پیدا نہیں ہوگی۔ تمہیں چاہیے کہ تم کوئی نئی بات پہ ایجاد کرو اور اسے لوگوں میں پھیلاؤ، پھر دیکھنا تمہارا کیسا چرچا ہوگا، تمہیں کیسے شہرت ملے گی۔ جب اس نے شیطان کی یہ بات سنی تو اس نے ہر کوئی، چونکہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ حب جاہ، حب مال تو ہر کسی کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی حب جاہ اور شہرت کے لالچ میں آیا اور اس نے دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کی اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دی۔ ایک عرصے تک تو یہ چلتا رہا، پھر اس سے اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا کہ دین کی حلیوں کو بگاڑ دیا۔ تو اس ندامت کے نتیجے میں اس نے اپنا ملک چھوڑا اور گوشہ نشین ہو کر الگ ہو کر عبادت میں مشغول رہا اور توبہ کرنے لگا۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ اگر گناہ صرف تیرا ہوتا تو میں معاف کر دیتا، لیکن تو نے عام لوگوں کو بگاڑ دیا اور انہیں گمراہ کر دیا، جس پر چلتے چلتے وہ مر گئے، ان کا بوجھ تجھ سے کیسے ہٹے گا، میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔